ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ آپ کے ہریانہ پنجاب کے علاقے میں ایک شہر واقع ہے امبالہ نام سے۔ تو اس امبالہ شہر کے اندر پچھلی صدی میں ایک مشہور بزرگ صوفی ہستی گزری ہے جن کو دنیا حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی خاصیت، کوالٹی سخاوت اور فیاضی تھی۔ راہ الہی میں مال لٹانا، بھوکوں پر خرچہ کرنا، بھوکوں پیاسوں کو کھانا کھلانا، بھوک مٹانا۔ تو ان کا بڑا وسیع دسترخوان ہوا کرتا تھا، اور اذن عام تھی، اجازت عام تھی کہ جو بھی شخص چاہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت آ کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، پیاس بجھا سکتا ہے۔ بھوکے لوگ آتے، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ کہہ کر کھانا اسٹارٹ کرتے، پیٹ بھر کر چلتے بنتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ رات میں سوئے تو نصیبہ بیدار ہو گیا، قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے گلہ فرمایا توکل شاہ امبالوی سے کہ توکل، کیا بات ہے کہ تم روزانہ خدا پاک کی دعوت تو کرتے ہو، خدا تعالیٰ کو تو کھانا کھلاتے ہو، لیکن تم نے آج تک ہماری دعوت کبھی نہیں کی۔ حضور ان سے شکوہ فرما رہے ہیں کہ تم خدا پاک کو روزانہ کھانا کھلاتے ہو، روزانہ خدا تعالیٰ کی دعوت کرتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج تک کہ تم نے ہمیں کبھی انوائٹ نہیں کیا، کبھی اپنے دسترخوان پر بلایا نہیں، دعوت نہیں دی۔ بس آپ نے یہ جملہ فرمایا اور آپ خواب کے اندر ان کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ ہڑبڑا کر اٹھے توکل شاہ امبالوی، خدایا کیا ماجرا ہے؟ اب خواب کی تعبیر بھی تو ایک مستقل علم ہے۔ خواب میں اور آپ روزانہ کتنے دیکھتے ہیں؟ صبح الگ دیکھتے ہیں تو دوپہر کے قیلولہ میں الگ، شام میں الگ، لیکن تعبیر ہم کو سمجھ میں آتی نہیں، ہوتی ہے تو وہ کوئی دوسری جو ہم سوچتے ہیں اس کے علاوہ پیش آتی ہے۔ بہت گڑ گڑا کر، رو پیٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے لگے، پروردگار اس خواب کی تعبیر مجھے سجا دے کہ میرے مقدس حضور مجھے کیا فرما کر گئے ہیں، کیا فرمانا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء فرمایا، الہام ہوا، ان کے دل میں بات ڈالی۔ کیا؟ کہ میرے حضور جو تم سے شکوہ فرما رہے تھے وہ یہ کہ تم عام بندگان خدا کو، مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو وغیرہ کو تو روزانہ دسترخوان پر بلاتے ہو، تو یہ عام بندوں کو اپنے دسترخوان پر بلانا ایسا سمجھو کہ تم ہم کو دعوت پر بلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ عام بندگان خدا کو جو تم دعوت دے رہے تھے وہ ہم کو دے رہے تھے، لیکن میرے حضور نے جو تم سے شکوہ فرمایا تو وہ علماء کرام اور مدرسے کے علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کے بارے میں فرمایا کہ اے توکل شاہ، تم نے کبھی بھی اپنے شہر کے علماء کرام کو اور اپنے شہر کے علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کرام کو کبھی دعوت پر نہیں بلایا۔ کتنا بڑا حضور نے جو ہے معاملہ ان کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ سمجھ رہے اس واقعے سے نتیجہ کیا نکال رہے آپ؟ کہ علماء کرام کو اور حضور کی دین و شریعت کا مقدس علم حاصل کرنے والے طلبہ اعظام کو حضور نے کیا فرمایا؟ اپنا خاص الخاص مہمان قرار دیا، بلکہ اپنی ذات کو ان سے جوڑ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تو روزانہ بلاتے ہو کھانے پر، لیکن مجھے فراموش کر جاتے ہو۔ تو کیا مطلب تھا کہ تم نے کبھی علماء کرام کو اور علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کو انوائٹ نہیں کیا۔ ان کا ڈیلی بیسس پر زندگی کا معمول بن گیا تھا اس خواب کے بعد سے کہ وہ روزانہ اپنے شہر، آس پڑوس کے تمام علماء کرام کو بھی اور طلبہ اعظام کو بھی گاہے بگاہے اپنے یہاں پر کھانے پر انوائٹ کیا کرتے تھے، مدعو کیا کرتے تھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ طلبہ کرام علم دین حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہو کر آتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ عالم دین۔ تو علماء دین حضور کے مہمان خاص ہے، خصوصی مہمان، حضور کے خاص الخاص مہمان کا رتبہ جو ہے ان کو حاصل ہے۔ مسلمانوں، اگر علماء کرام کی کوئی دوسری فضیلت آپ کے سامنے بیان نہ کی جائے تو علماء کرام کی عظمت و احترام کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ علماء کرام تمام انبیاء کے اور خاص طور پر ہمارے حضور کے براہ راست وارث قرار دیے گئے ہیں۔ ہمارے حضور مورث ہے اور علماء کرام ان کے وارث ہے۔ مورث جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ وراثت کے اندر میراث میں جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وارث، تو وارثین اس کی پراپرٹی کے، میراث کے، وراثت کے کیا ہوتے ہیں؟ حقدار اور مستحق قرار پاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے جو علماء کرام کو اپنا وارث قرار دیا تو حضور نے اور تمام نبیوں نے کون سی میراث چھوڑی؟ کون سی وراثت ہے؟ کوئی پراپرٹی تھی، جائیداد تھا، کیش تھا، بینک بیلنس تھا، درہم اور دینار تھے؟ آئیے حضور سے ہی ہم پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ
آپ کی میراث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے حقیقی وارث اگر کسی کو دیکھنا ہو تو تم علماء کرام کو دیکھ لو، یہ علماء کرام انبیاء کے حقیقی وارثین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی جو ہے وہ کبھی بھی درہم اور دینار، بینک بیلنس اور پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، ان کی میراث میں یہ چیزیں نہیں آیا کرتی، نبی کبھی بھی پراپرٹی اور جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یا رسول اللہ نبیوں کی میراث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انما ورث العلم، نبی جو اپنے پیچھے وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کائے کی وراثت ہے؟ علم الہی کی میراث۔ یہ آپ کے طاقچوں کے اندر، الماریوں کے اندر جو کلام مقدس رکھا ہوا ہے، یہ ہے حضور کی پاکیزہ میراث۔ قارون کے سارے خزانے اکٹھے کرو اور کلام پاک کی ایک آیت ایک طرف رکھو، پوری دنیا کی پراپرٹی کا اس کے ساتھ میں کوئی کمپیریزن ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ موازنہ؟ یہ ہے حضور کا مقدس علم۔ یہ جو حضور کی شریعت کی لاکھوں کتابیں دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ہے حضور کی وراثت، یہ ہے حضور کی پاکیزہ میراث جو علماء کرام کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا فمن اخذہ، میری وراثت کی تم بات ہی مت کرو۔ اگر کسی عالم دین نے، کسی طالب علم نے اگر تھوڑی سی بھی میری وراثت میں سے حصہ پا لیا، علم دین کا تھوڑا سا بھی شمہ حاصل کر لیا، فَأَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، ایسا سمجھو کہ اس نے کائنات کی سب سے لازوال دولت حاصل کر لی۔ یہ کس کو احساس ہوگا؟ بھینس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے اوپر میری جملے کو مت فٹ کیجئے گا، آپ سے بھی بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں۔ اس کا حقیقی احساس اس کو ہوگا جو خود حافظ قرآن عالم دین ہوگا، یا اس کو ہوگا جو اپنی اگلی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے پوتا پاتی کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں روانہ کرے گا۔ اس کو پتہ چلے گا کہ 1 سال پہلے میرا بچہ کتنا شریر اور خبیث تھا، 1 سال کے بعد جب وہ مدرسے سے واپس لوٹا تو اس کے اندر کتنی چینجنگ اور تبدیلی اور رونما ہوئی۔ تو اگر وہ میری وراثت کا حقدار بنتا تو ممکن ہے کہ قارون سے زیادہ شر پسند اور باغی بن جاتا، لیکن جو رسول اللہ کی پاکیزہ میراث کو حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں گیا، حافظ قرآن اور عالم دین بننے کے لیے گیا، تو احساس کرنے والے سینسٹیو شخص کو ہی اس کا احساس ہوگا کہ یہ کتنی پاکیزہ وراثت حاصل کر کے آ رہا ہے۔ صحیح ہے، اس کا احساس تو صرف احساس کرنے والے کو ہوگا، باقی بے حس لوگ جو ہے تو ان کے سامنے تو قرآن مجید بھی لا کر رکھ دو اور ان کو دکھا دو تم خواب کے اندر جنت، اور بولتے ہیں جنت تو جب ملے گی تب کو ملے گی، باقی دنیا کی حرام خوری تو کر لو، جب تک کہ حرام خوری سے پیٹ نہ بھرے۔ سود، بیاج، رشوت خوری اور طرح طرح کی جو حرام خوری ہے دنیا کے اندر بھائی، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ کیا مرتبہ ہے رسول اللہ کی پاکیزہ میراث کا اور اس وراثت کو حاصل کرنے والے علماء کرام اور طلبہ اعظام کا۔ آپ نے کبھی 14ویں کا چاند دیکھا ہے؟ چمکتا دمکتا، روشن ٹمٹماتا، جگمگاتا، دیکھا ہے؟ زندگی میں ہزاروں مرتبہ۔ جب 14ویں کا چاند پورے شباب کے ساتھ میں عروج پر ہوتا ہے، رات میں 1-2 بجے آپ قضائے حاجت کے لیے 2 بجے پیشاب پاخانے کے لیے اٹھتے ہیں، پوری زمین چاند کی چندنی سے جو ہے نا روشن ہو جاتی ہے، پوری دھرتی کے لائٹ آف کر دیے جائے، بجلیاں بجھا دی جائے، تو بھی کیا ہوتا ہے؟ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ میں زمین کو روشن اور منور کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ چاند کو آپ دیکھو، اس پر نظر ڈالو تو ایک طرف وہ چاند ہے، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا کوئی بھی دنیا کا انسان ستاروں پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ ستاروں کی روشنی 14ویں کے چاند کے سامنے بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ ماند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ اب دیکھو، ایک تو عام مسلمان ہے، ایک اس سے کوالٹی والا مسلمان ہے جو رات بھر تہجد بھی پڑھتا ہے اور دن میں نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے کنٹینیو سال بھر۔ اس کو ایک طرف لا کر حضور نے کھڑا کیا اور ایک طرف ایک عالم دین کو لا کر کھڑا کیا، اور اب آپ کے سامنے ان دونوں کا موازنہ کر کے عالم دین کی مقام اور اس کی عزت اور احترام کو اجاگر فرمایا۔ کس طرح سے؟ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ میرے امتیوں کان کھول کر سن لو، ایک عالم دین کی فضیلت رات بھر تہجد پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عبادت گزار پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر۔ ستارے ایک طرف ہو جائے اور 14ویں کا چاند ایک طرف، تو 14ویں کے چاند کے ساتھ میں ان کا کوئی موازنہ اور مقابلہ ہو سکتا ہے ستاروں کا؟ جس طرح ستاروں کا، تمام ستاروں کا مقابلہ 14ویں کے چاند سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح دنیا بھر کے عبادت گزاروں کا مقابلہ ایک عالم دین سے نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جس طرح 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر، اسی طرح ایک عالم دین کو فضیلت اور احترام حاصل ہے ہزاروں عبادت گزاروں پر۔ اور آپ حدیث کا پورا خزانہ کھنگال لیجئے، آپ مجھے لا کر بتا دیجئے کہ کسی اور شخص کے حق میں حضور نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہو۔
سوائے ایک عالم دین کے اور طالب علم کے۔ کسی کی فضیلت میں آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ سمندر کی بے زبان مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک عالم دین کا مقام، اس کی شان، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کا احترام یہ ہے آسمان و زمین کی ساری مخلوق، اس کے اندر آسمان کے تمام فرشتے آ گئے، زمین کے تمام فرشتے آ گئے، ساری مخلوقات اس کے اندر آ گئی، آسمان و زمین کی ساری مخلوق ایک عالم دین کے لیے دعائے بخشش کرتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کی پاتال کے اندر رہنے والی مچھلیاں وہ بھی ایک عالم دین کے لیے دعائے بخشش کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس کے لیے مصروف دعا رہتی ہے۔ عالم دین تو بڑی بات ہے، اگر کوئی بچہ صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے، علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک کہ وہ علم حاصل کر کے واپس نہیں لوٹ جاتا نا، اس کو کنٹینیو جہاد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک مجاہد جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑا ہے، جس کو اپنے جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کے مقابل میں کوئی آ کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کوئی ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک شخص ہے، ایک شخص بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ابتدائی لڑکپن، جوانی، نوجوانی کے عالم میں جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے کوئی طالب علم بچہ، اس کے لیے حضور نے یہ ثواب اور یہ خاص فضیلت اس کے ساتھ فٹ کر دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم، جو کوئی بچہ، جو کوئی نوجوان علم حاصل کرنے، طلب علم کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اس کی یہ نیت ہے، تو حضور فرماتے ہیں جب یہ گھر سے نکلا اس وقت سے لے کر حتی یرجع، جب تک کہ یہ مکمل علم دین حاصل کر کے اپنے گھر لوٹ نہیں جاتا، تب تک کہ یہ راہ خدا کے اندر مجاہد قرار پاتا ہے، اور اس کو مدرسے میں داخلہ لینے سے لے کر تو فارغ ہو کر واپس آنے تک کائے کا ثواب ملتا رہتا ہے؟ جہاد کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ صرف طالب علم کی فضیلت ہے، باقی یہ فضیلت کسی اور دوسرے مقام پر آپ کو دیکھنے اور سننے نہیں ملے گی۔ اس طالب علم کی ایک اور فضیلت بھی سنتے چلیے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس، نورانی اور نور سے پیدا شدہ مخلوق ہے فرشتے، جو مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ نور کبھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہماری اور آپ کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ خدا کی معمولی سی مخلوق ہوا کو ہم محسوس کر سکیں۔ محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، ہوا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سروں پر پنکھے جھل رہے ہیں اس وقت، ہوا محسوس کر رہے ہیں آپ، لیکن کوئی آپ میں سے ہوا دکھا سکتا ہے؟ جب ہم ہوا کا ادراک نہیں کر سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو فرشتے جو خالص نورانیت سے لبریز مخلوق ہے، نور سے پیدا شدہ مخلوق ہے، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے پر بنائے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے پر حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کے اندر 22ویں پارے میں فرشتوں کے پروں کا تذکرہ ہے۔ جب آپ کسی منتری شنتری کی آمد ہوتی ہے، آپ اس کے اعزاز، استقبال، ویلکم، سواگت کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ کچھ چادر بچھا دیتے ہیں، قالین بچھا دیتے ہیں، تاکہ وہ اس پر اپنے قدم رکھتے ہوئے تو اسٹیج اور منچ تک پہنچے، تو وہ اس کو اپنا ویلکم سمجھتا ہے، آؤ بھگت سمجھتا ہے۔ اور حقیقت میں ہم بھی جو اس کو پروٹوکول دینے کے لیے قالین بچھانے کا اور چادر بچھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو ہماری قالین جس کی کوئی اوقات نہیں، ایک طرف فرشتوں کے پر ہے جو فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ اب کون سے پردھان منتری کی آمد ہونے والی ہے، کون سا وزیر اعظم تشریف لا رہا ہے کہ جس کے استقبال کی خاطر فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تمام وزرائے اعظم سے بڑھ کر مخلوق ہے جن کے لیے فرشتے استقبال کے طور پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی مخلوق ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا صَنَعَ، کہ جو طالب علم صرف اللہ کے مقدس دین کا علم حاصل کرنے، حضور کی پاکیزہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا رخ کرتا ہے، جب وہ گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو فرشتے اس کے استقبال کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی طالب علم، عالم دین، حافظ قرآن بننے کی غرض سے مدرسے کا رخ اختیار کرتا ہے اور خدا نخواستہ اس کی زندگی وفا نہ کرے اور اس کو دوران طالب علمی یعنی علم حاصل کرنے کے دوران ہی موت آ جائے، تو کیا اس کا حاصل شدہ علم ضائع ہو جائے گا؟ اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسی سچویشن پیش آ جائے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پڑوسی کا بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ گیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد مدرسے کے اندر دوران طالب علم اس کو انتقال ہو گیا،
اور اس کی لاش تم مدرسے سے آتی ہوئی دیکھ رہے ہو تو کبھی افسوس مت کرنا، کبھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا کہ اگر میں اپنے بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کے لیے ڈالوں گا تو اگر میرے بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کو تو عالم دین اور حافظ قرآن والی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، تو تمہارا بچہ کالج میں جائے گا، کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو لاش تو اس کی کالج سے بھی آ سکتی ہے، تو کیا کالج پڑھانا چھوڑ دیتے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بارے میں کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، ایک طالب علم گھر سے باہر نکل کر مدرسے کا رخ اختیار کیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ مدرسے میں علم حاصل کرتے ہوئے اس کی موت آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا نا، تو تم دیکھنا، تم اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ طالب علم جو مکمل طور پر ابھی عالم نہیں بنا تھا، حافظ قرآن کے منصب پر فائز نہیں ہوا تھا، دوران طالب علم ہی اس کا انتقال ہو گیا، تم دیکھنا کہ جو نبیوں کا سب سے اونچا رتبہ ہوگا، سب سے بلند ترین مقام ہوگا جنت الفردوس کا، تو نبیوں کے اور اس طالب علم کے صرف ایک درجے کا فرق ہوگا کہ اوپر کے درجے کے اندر انبیاء علیہم السلام رہ رہے ہوگے جنت کے اندر، اور ان کے نچلے درجے کے اندر یہ طالب علم ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ مدرسہ جا کر علم حاصل کرنا جو ہے نا کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے، آسان چیز نہیں ہے، کوئی آسان چارہ نہیں ہے۔ ہم نے تو مدرسوں کی خاک چھانی ہے، اور آپ میں سے جن کے ریلیٹیوز، جن کے اعزاء اقارب، جن کی اپنی سگی اولاد، ناتی پوتی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بخوبی وہاں کی مشقتوں، کلفتوں اور تکلیفوں سے واقف ہے اور آگاہ ہے۔ علم دین حاصل کرنا کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں، کوئی آسان چارہ نہیں حضرت۔ وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے، آپ میں سے کئی افراد گئے ہوں گے اور کئی افراد آج تک کے مدرسے کی سیڑھی پر قدم بھی نہیں رکھے ہوں گے، وہ ایک الگ ہی دنیا سمجھتے ہیں مدرسے کی دنیا کو۔ تو وہاں جا کر طالب علم جتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، جتنی صعوبتیں وہ جھیلتا ہے، جتنی کٹھنائیوں سے وہ گزرتا ہے، صبح نماز تہجد سے لے کر تو رات عشاء بعد سونے تک، سرد موسم، موسم گرما، برسات کا موسم، کھانے پینے کا انتظام، ٹوائلٹ واش روم باتھ روم کا انتظام، سونے کے بعد جاگنے کا انتظام، نیند ہوئی نہیں ہوئی ڈزنٹ میٹر، سبق یاد ہوا نہیں ہوا ڈزنٹ میٹر، ایک طالب علم اپنے استاد کی مار بھی برداشت کرتا ہے، استاد کی سخت و سست باتیں بھی وہ برداشت کرتا ہے، ماں باپ سے دور ہونا، ماں باپ بھی جگر پر پتھر رکھ کر طالب علم کو روانہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمارا خود کا اپنا حال سنیے نا آپ، کہ جب چھٹیاں ختم ہوتی تھی اور اگلے دن ٹرین کا ٹکٹ بک کروایا، نکلنا ہے صبح مدرسے کے لیے، رات بھر تکیوں کے اندر منڈیاں ڈال کر اور سر گدڑیوں کے اندر ڈال کر رات بھر رویا کرتے تھے حضرت۔ طالب علم جو 9 سال کی، 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خالہ کو، خالو کو، پھوپھی کو، پھوپھا کو چھوڑ کر، اپنے سارے محلے دار بچوں کو، ریلیٹیوز کو چھوڑ کر جب جاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا ہے کہ جب وہ حافظ قرآن اور عالم دین بن کر، تو کیا معاذ اللہ وہ مدرسہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا؟ ہم مدرسہ اس لیے گئے تھے کہ ہمارے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ ہماری چودھری فیملی کے 2-3 بچے، بلکہ معزز گھرانوں کے، ماسٹر گھرانوں کے بچے، کیا کچھ نہیں ان کے گھروں پر؟ وہ تو پستے، بادام اور حلوے اخروٹ کا ناشتہ کرتے ہیں، تو کیا ان کے گھر پر کھانے کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے مدرسے کا رخ اختیار کیا؟ خدا تعالیٰ نے تو خنزیر اور کتے کی بھی روزی کا، رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تو یہ انسانوں کو اور اتنے پاک پوتر لوگوں کو کیوں بھوکا مارے گا؟ یہ معاملہ نہیں ہوتا، معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی ذہنیت بنائی ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے تابعین کے سردار کہلاتے ہیں۔ تابعی کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ تابعی کی ڈیفینیشن جانتے ہو؟ کس کو کہا جاتا ہے تابعی؟ اللہ والوں کو، بزرگوں کو۔ ارے اللہ والے بزرگوں ایک چھوٹی چیز ہے، تابعی اس مقدس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر اپنی سگی آنکھوں سے کسی صحابی یا رسول کا دیدار کیا ہو۔ حضور کے پاکیزہ صحابی کا دیدار کرنے والی ہستی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 نہیں، 10 نہیں، بلکہ سینکڑوں صحابہ کرام کا دیدار بھی کیا، ان کی صحبت بھی پائی، اور ان کی سنگت اور صحبت کے اندر رہنے کا ان کو شرف بھی حاصل ہوا۔ بلکہ حضور کی ایک پاکیزہ بیگم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس چھاتیوں سے ان کو دودھ پینے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ عجیب ہی تابعی ہے، یہ صرف اکلوتے تابعی جن کے بارے میں نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ حضرت سلمہ جو حضور کی بیگم صاحبہ ہے، ہماری ماں حضرت حسن بصری نے ان کی مقدس چھاتیوں سے کیا دودھ پیا ہے، فیض یاب ہوئے۔
بہت زبردست محدث بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور جب حضرت حسن بصری کا نام آتا ہے تو ہمارے دل ان کی عظمت سے جھک جاتے ہیں۔ آپ کے جھکے نہ جھکے اس لیے کہ آپ کو ان کی عظمت کا نہیں پتہ نا، کتنے اونچے مقام پر فائز ہے۔ ان کا ایک جملہ علماء کرام کی شان کے بارے میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر علماء کرام آپ کی سماج سوسائٹی کے اندر موجود نہ ہوتے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈھور ڈنگروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے۔ ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے اپنا جملہ اس پہ شامل کروں گا۔ صرف ایک مہینے کے لیے، صرف 30 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے ہم اپنے شہر کے انجن گاؤں شہر کے سارے علماء کرام کو، سارے ائمہ مساجد کو ایک مہینے کے لیے اپنے اپنے گھروں کے اندر نظر بند کر دو، مسجد کے اندر آنے مت دو، مکتب مت پڑھانے دو۔ مہینے بھر کے اندر جتنی شادیاں ہونے والی ہے کوئی حافظ قرآن نکاح پڑھانے کے لیے منچ پر نہیں آئے گا، جتنے جنازے اٹھیں گے کوئی حافظ قرآن عالم دین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ لوگوں کو پھر پتہ چلے گا کہ اگر علماء کرام موجود نہ ہو تو کس طرح سے لوگ ڈھور ڈنگروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خدا پاک کی قسم، تم اپنی بہن بیٹیوں کو بغیر خطبہ نکاح پڑھائے ہوئے، بغیر ایجاب و قبول کرائے ہوئے اگر بھیج دو گے، اگر عالم دین نہ ہوگا تو میری بات کا برا لگ رہا ہے کر کے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد میری بات کا برا لگائیے۔ جتنے جنازے اٹھیں گے اگر کوئی عالم دین سامنے نہ آئے، آپ کے مردوں کو کوئی غسل دے گا؟ بن غسل مردے دفنانے پڑے گے، بغیر نماز جنازہ کے آپ کے مردوں کو دفنانا پڑے گا۔ اور قیامت سے پہلے جو قیامت کی نشانی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے نا، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت کہ قیامت سے پہلے قرآن مجید کا اور حضور کی پاکیزہ شریعت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے بھی؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ علم اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے طاقچوں کے اندر الماریوں میں قرآن مجید رکھے تو قرآن مجید آسمانوں پر اٹھ کر چلے جائیں گے؟ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو سب قرآن مجید کیا ہو جائیں گے؟ دنیا سے غائب ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہی ہے؟ بالکل غلط کانسیپٹ ہے جو آپ کے ذہن میں رچا بسا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں کے اندر جو علم محفوظ ہے اس کو اس طرح سے چھین لے گا اور سلب کر لے گا، یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، بلکہ جو علم کی روشنی بکھیرنے والے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے علماء کرام کو اپنی بارگاہ میں بلانا شروع کر لے گا۔ علماء کرام انتقال کر جائے گے، پوری دنیا علماء کرام کے علم کی روشنی سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی، سیاہ ہو جائے گی۔ حتی اذا لم یبق عالم، حضور فرماتے ہیں جب کوئی ایک عالم دین بھی باقی نہیں رہے گا پھر لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا، پھر لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا جس کو ابھی آپ ہلکے میں لیتے ہو، پھر لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ جاہلوں کو، گمراہوں کو آپ لوگ اپنا پیشوا، امام اور اپنا سردار بنا لو گے۔ جس طرح قاری صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، جب پوری دنیا علماء کرام سے محروم رہ جائے گی، یہاں پر کون ہوگا آپ کو بیان دینے والا؟ دنیا کا سب سے بڑا جاہل جو اپنے آپ میں عالم بھی بنا پھرتا ہوگا، آپ دنیا کا سب سے بڑا مفتی بھی بنا پھرتا ہوگا، وہ آپ کے سر کا تاج بن جائے گا۔ دنیا کا سب سے گمراہ شخص لوگوں کا سردار بن جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں گے، فتویٰ لینے جائیں گے۔ اناڑی انسان بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے گا۔ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود تو ڈوبے ہیں صنم، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو گمراہ ہی ہے، لوگوں کو بھی گمراہی کی راہ پر ڈال دے گا، خود بھی جہنمی اور لوگوں کو بھی جہنم کی راہ پر۔ اور یاد رکھنا لوگوں، کبھی بھی کسی عالم دین کی حقارت، اس کی کمتری، اس کے ہلکے پن کے جذبے کو اپنے دل کے اندر مت آنے دینا۔ آپ ایک عام مسلمان ہیں، آپ میں سے کوئی 2 نمازیں پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے مغرب کی، 4 نمازیں اس کے لیے معاف ہے، کوئی جمعہ 8 کا ہے، ساری نمازیں ہفتے بھر کی اس کے لیے معاف ہے، صرف وہ جمعے کا نمازی ہے، اور کوئی 360 کا ہے، صرف وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھے گا۔ ایک عام انسان، لیکن اس کا لیول کہاں پہنچا ہوا ہے؟ وہ اس کا لیول اتنا اونچا پہنچا ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین کو وہ اپنے پھٹے پاؤں کی چپل سمجھتا ہے، ایک عالم دین کو ایسے حقارت کے جذبے سے دیکھتا ہے کہ گویا وہ عالم دین نہیں بلکہ وہ گندی نالی کا کیڑا ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اس کا دل ہے یا سور سے زیادہ ناپاک ترین اس کے سینے میں دل پٹ ہوا ہے کہ جو ایک عام انسان ہے جس کی نمازوں کے ٹھکانے نہیں، جس کی پاکی ناپاکی کے ٹھکانے نہیں، اور وہ حافظ قرآن اور عالم دین کو کتنی حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو کبھی بھی آپ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ جنم پذیر مت ہونے دینا، ورنہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک دوسرے بڑے تابعی، تابعی کا نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، حضرت امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے من استخف بالعلماء ذهبت آخرتہ، کہ جو شخص بھی، جو کوئی مسلمان اپنے دل میں علماء کرام کی حقارت، کمتری کا جذبہ پال لیتا ہے، ایسا سمجھو کہ اس کی دنیا تو گئی، اس کی آخرت بھی جو ہے داؤ پر لگ گئی۔ آخرت کے داؤ پر لگنے کا کیا مطلب؟ وہ جنتی ہے،
جہنم کا کتا اور سور بن کر سڑنے والا ہے یہ شخص جو علماء کرام کی حقارت اور کمتری کا جذبہ اپنے دل کے اندر پالتا ہے۔ اور اس سے اگلا لیول علماء کرام کی گستاخی کا، ان کی توہین کا، ان پر الزام تراشی کا، ان پر لان تان کرنے کا، ان پر گندے گندے کمنٹ پاس کرنے کا۔ تو بھائی آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہو کیا؟ آپ کا اپنے ابا کے ساتھ بھی تو اختلاف ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ کا اپنی امی کے ساتھ بھی تو تکار ہو جاتی ہے، تو آپ اپنی امی کے ساتھ میں بھی گالی گلوچ کا معاملہ کرتے ہو، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹتے ہو، سوشل میڈیا پر اس کی اسٹوری چڑھاتے ہو کہ میری ماں ایسی ہے اور میرا باپ ایسا ہے۔ اختلاف تو ہر فیلڈ کے اندر ہر شخص سے پاسبل ہے۔ اگر کسی عالم دین کے نقطۂ نظر سے آپ کو اختلاف ہے، آپ اس سے اختلاف رائے کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ آپ اس عالم دین کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دو گے، اس کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دو گے، اس کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دو گے، اس کے بارے میں گندے گندے کمنٹس پاس کرنا شروع کر دو گے؟ اور اگر آپ نے علماء کرام کی گستاخی کو، ان کی توہین کو، ان کی اہانت کو، ان کی شان میں گستاخی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا، تو پھر آپ کا تو خدا ہی مالک ہے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جو علماء کرام کو برا بھلا کہتا تھا، ان کی گستاخی کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد میں اس کی قبر کھود کر دیکھنا، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ اور وہ آگے فرمایا کرتے تھے اگر تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو، تمہارے نالج میں ایسا کوئی بدبخت تھا کہ جو علماء کرام کی گستاخی کیا کرتا تھا، آج ابھی میں تمہارے ساتھ چلنے تیار ہوں، اس کی قبر کھود کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھ رشید احمد گنگوئی کو سولی پر لٹکا دینا۔ اسی طرح حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے فاؤنڈر اور بانی مانے جاتے ہیں، ایک مرتبہ چند احباب دعوت و تبلیغ سے منسلک ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے مقامی علماء کی شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ غصے کے مارے فرمانے لگے خبردار آئندہ کبھی بھی علماء کرام کی میرے سامنے شکایت مت کرنا، ورنہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ اور ڈر ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ علماء کرام کی شکایت مت کرو کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، علماء کرام کو اپنے کاموں کی کارگزاری سناؤ، علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے کاموں سے ان کو روشناس کراؤ۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے اماموں کے اندر ایک امام مانے جاتے ہیں۔ جب ان پر وقت کے حاکم اور سلطان نے کوڑے لگانے کی سزا، وہ ایک طویل ترین اور لمبا مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے بادشاہ وقت کی حمایت نہیں کی، اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں فتویٰ تمہارے ساتھ نہیں دیتا۔ تو حاکم وقت نے سزا جاری کی اور جلاد کو حکم دیا، جلاد کا نام تھا ابو العروق۔ ابو العروق کو اس نے حکم دیا کہ تم ان کو دن بھر کے اندر 80 کوڑے لگایا کرو۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اب وہ تھا مسلمان، بھائی تجھے اگر حاکم وقت سزا جاری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہاتھ کھڑے کر دے کہ میں وقت کے اتنے بڑے امام کو اور عالم دین کو کوڑے نہیں لگا سکتا، میں کسی اور کو تو لگا سکتا ہوں۔ لیکن اس نے خوشی خوشی کیا ہاتھ میں کوڑا لیا اور روزانہ ڈیلی بیسس پر کئی مہینوں تک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جلاد کوڑے لگایا کرتا تھا۔ عمران ابن موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی موت سے 1.5 مہینہ پہلے یہ عالم ہوا تھا، اس کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی، ینبح کما ینبح الکلاب، کہ جس طرح کتا بھوک بھوک کر پریشان ہو جاتا ہے، ایک خارش زدہ کتا، کھجلی والا خروج والا کتا جس طرح بھونک بھونک کر پریشان ہوتا ہے، وفات سے اور انتقال سے 1.5 مہینہ پہلے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ کتوں کی طرح بھونکتا تھا، چنگھاڑتا تھا، اور اسی حالت میں بھونکتے بھونکتے اس کی جان نکل گئی۔ یہ کائے کا انجام تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کا، ان کو کوڑے لگانے کا، ان پر زبان درازی کرنے کا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ علماء کرام کی گستاخی کرنا، حفاظ قرآن کو، ائمہ مساجد کو حقارت کے جذبے سے دیکھنا، ان پر لان تان کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، اس کا انجام جو ہے بڑا برا ہوا کرتا ہے۔ اب اپنے اس شہر کا پچھلے ہفتے کے اندر پیش آنے والا ایک حادثہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک مسجد کے اندر یہ معاملہ پیش آیا کہ اس مسجد کے امام صاحب نماز فجر میں موجود نہیں تھے۔ ایک نرا جاہل، ان پڑھ، اناڑی قسم کا انسان اس وقت کمنٹ پاس کرتا ہے۔ وہ کس وجہ سے نہیں آئے؟ ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، کسی شادی بیاہ میں گئے تھے، ان کی وائف کی طبیعت ناساز تھی، ان کے بوڑھے امی ابو کی طبیعت ناساز تھی، مجھے نہیں معلوم، غیر حاضری ان سے ہو گئی۔ اب یہ اناڑی کمنٹ پاس کرتا ہے، اتنا برا جملہ اس نے کہا، کہنے لگا کہ جب تک کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ لوگ رمضان میں وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، اور جب یہ ان اماموں کا رمضان میں پیڑ بھر جاتا ہے تو یہ سال بھر 11 مہینے اسی طرح گتے مارتے پھرتے ہیں۔ یہ ہو بہو اس کے الفاظ تھے۔ میں شہر کے سارے علماء کرام سے اس بات کی تصدیق کرا سکتا ہوں۔ میرا ان پڑھ جاہل اناڑی قسم کا انسان۔ اب میرا اس شخص سے سوال ہے
کیا اس شخص نے رمضان کے اندر امام صاحب کو پورے سال بھر کا راشن اور غلہ لے جا کر حوالے کر دیا؟ اگر کر دیا تو وہ اس عالم دین پر سے تو کیا ہے، بیل ہے بالکل۔ اور اگر تو نے واقعتاً ہدیہ اس مسجد کے اندر دیا ہوا تو تیرے ہدیے کی کیا اوقات اور قیمت ہے بے؟ 500 روپے، 1000 روپے، کیا اوقات ہے کہ جو تو اس طرح کا کمنٹ پاس کر رہا ہے کہ یہ رمضان کے اندر جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ سال بھر اس طرح غیر حاضری کرتے پھرتے اور ان کو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ اس طرح کے لوگ کمنٹ پاس کرنے والے ہیں جن کی خود کی اولاد نہ ثنا کا ٹھکانہ ہے، نہ تشہد کا ٹھکانہ ہے، نہ نماز کی نیتوں کا ٹھکانہ ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں پاکی ناپاکی کے مسائل تک کہ ان کے اولاد کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر اس کو ابھی آپ کے سامنے کھڑے رہ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنانے کی تلقین کی جائے، میں خدا پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص سورۃ الفاتحہ سنانے کے بھی لائق اور قابل نہیں ہے۔ اور دوسرا، منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی اولاد کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، بیسک پاکی اور ناپاکی کے بنیادی مسائل پوچھ لے، اگر اس کے بچوں نے پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل بھی آپ کے سامنے صحیح جوابات کے ساتھ میں دے دیے، میں زندگی بھر اس شخص کی غلامی کرنے تیار ہوں، واقعتاً کروں گا۔ اس طرح کے لوگ بھی علماء کرام کے بارے میں کمنٹ پاس کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی ذہنیت ہماری بن چکی ہے؟ علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنا، ائمہ مساجد کو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، میں نے جو آپ سے کہا نا کہ ایک مہینے کے لیے صرف علماء کرام کو مسجد سے دور کر دو، پھر کس طرح آپ کی نمازوں کے لالے پڑتے ہیں، کس طرح آپ کے نکاحوں کے لالے پڑتے ہیں، کس طرح آپ کے جنازوں کے لالے پڑتے ہیں، کس طرح آپ کے مردوں کے غسل کے لالے پڑتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح آپ کے بچے جو ہے بغیر تعلیم و تربیت کے اناڑی پھریں گے۔ جس طرح حضرت حسن بصری نے کہا تھا لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر یہ علماء کرام موجود نہ ہو تو لوگ تو ڈھور ڈنگروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حقیقت میں اگر علماء کرام نہ ہو تو یہ معاملہ ہوگا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا یتدافع اہل المسجد، ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ آپ لوگ جو ہے نا کئی مسجدوں کا چکر لگائے گے، عثمان نگار، بدوارہ، مسجد قریش۔ حضور نے فرمایا کسی بھی مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ایک بھی امام نہیں ملے گا، لا یجدون اماما یصلی لہم، لوگوں کو ایک امام بھی نہیں ملے گا کئی ساری مسجدوں کے اندر کہ جو ان کی رہنمائی کر سکے اور ان کو مصلی پر کھڑے رہ کر۔ تو اس سے پہلے کہ ایسی کڑک سچویشن آپ کے سامنے پیش آ جائے اور علماء کرام کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسی ذلت ہم پر مسلط کر دے، ہم اس گھناؤنی حرکت سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے، توبہ تلہ کرے کہ پروردگار عالم ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو تمام علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بال بال ان کی اہانت، توہین سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔